اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں سے اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کے بندے وہ بندے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرتے رہیں، شریعت کی حدود کو باقی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ان کو حکم دیا ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کے لیے کہی ہیں، ان میں سستی کیے بغیر، ان میں کوتاہی کیے بغیر اللہ کے ان تمام احکام کو ظاہراً و باطناً بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے دو حکم یہاں پر ایمان والوں کے لیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرتے رہو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسا تم لوگوں نے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی بڑائی دیکھو، اللہ کی عظمت دیکھو، اللہ رب العالمین ہے، کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور تمام مخلوقات کا مربی ہے، ان کا پورے نظام کا چلانے والا ہے۔ اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ واقعی اس سے ویسا ڈرا جائے جیسا کسی سے نہیں ڈرا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ قلب کی سطح پر ایک انسان واقعی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ اللہ سے بے فکر نہیں ہو، وہ اللہ کے بارے میں لاپرواہ نہیں ہو، بلکہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے دل میں لیے پھرتا ہو کہ ایک دن اس کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ایک دن اس سے اس کی زندگی کا محاسبہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اے ایمان والو اللہ سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا تقاضا ہے، ویسا ڈرو۔ ورنہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں خوف اللہ نے رکھا ہے، اور انسان ڈرتا ہے، کبھی تجارت کے نقصان کے اندیشے سے ڈرتا ہے، کبھی دشمنوں سے ڈرتا ہے، کبھی کسی اور چیز سے ڈرتا ہے، کبھی ناکامی سے، کبھی اولاد کے سلسلے میں، کبھی بیوی کے سلسلے میں، کبھی رشتہ داروں کے سلسلے میں، کبھی دشمنوں کے معاملات میں آدمی ڈرتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کا ڈر کسی اور کے ڈر کی طرح نہیں ہونا چاہیے، جو وقتی ہو اور انسان کراہت کے ساتھ اس سے ڈرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرتے رہو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ تو قلب کی سطح پر اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت کے احساس سے اللہ سے دبنا، ڈرنا، اور عمل کی سطح پر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بنے رہو، مسلمان ہی مرنا، ایسے مرنا کہ اللہ کے نافرمان نہ رہو، اللہ کی شریعت کو پھلانگ کے، اللہ کی حدود کو پار کر کے بھاگنے والے، فرار ہونے والے بن کے مت مرو، اللہ کی شریعت کے دائرے میں جینے والے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، اللہ کی
مرضیات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے بن کر جیتے رہو تاکہ اسی حال میں تم کو موت آئے. اچھے جیو تاکہ اچھے مرو. مسلمان فرما بردار بندے بن کر جیو ساری زندگی کہ جس وقت بھی موت آئے تو تمہارا وہ لمحہ اللہ کی فرما برداری سے باہر نہ ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور ظاہر بات یہ ہے کہ اگر قلب میں تقویٰ ہوتا ہے تو جسم میں طاعت ہوتی ہے. جب آدمی کا دل متقی ہو جاتا ہے تو جسم مسلمان ہو جاتا ہے. جس قدر تقویٰ میں کمی ہوتی ہے اسی قدر انسان کے اعمال میں نافرمانی آتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے پورا بدن صحیح چلتا ہے، اگر وہ بگڑا ہوا ہے پورا بدن بگڑا ہوا ہوتا ہے. انسان پہلے قلب کی سطح پر بگڑتا ہے پھر عمل کی سطح پر بگڑتا ہے. اس کا دل بگڑ جاتا ہے، لہذا نتیجتاً اس کا عمل بھی بگڑتا ہے. اعمال کا بگاڑ دراصل انسان کے ایمان کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے. آدمی کے اعمال کا بگاڑ، عملی زندگی کی خرابی انسان کے دل، اس کے ایمان، اس کے تقویٰ کی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے. اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اختصاراً دین کا خلاصہ ذکر کیا ہے کہ تمہارا دل متقی ہونا چاہیے اور تم عملی زندگی میں فرما بردار ہونا چاہیے. اگر آدمی ان دو چیزوں کا اہتمام کر لے، اللہ کے نزدیک ایسا آدمی اللہ کا ولی ہے، کیونکہ ولایت کے لیے تقویٰ شرط ہے.